بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذکرناه من اقسام القیاس وهو على اضرب منها الاستدلال ببیان العلة وذلك ضربان۔ قیاس کی تین قسموں کو ذکر کرنے کے بعد اب اس فصل سے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ استدلال، اس کی تعریف اور اس کی حقیقت اور اس کی قسموں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ویسے عند الشوافع اصولیین شوافع کے یہاں پر قیاس اور استدلال کے درمیان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ قیاس مختصر اور ارکان اربعہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور استدلال جو ہے ذرا مبسوط ہوتا ہے۔ استدلال میں آپ ابتدا میں ہی پڑھ چکے تھے، عمل استدلال، دال، مدلول، مستدل، مستدل لہ، مستدل علیہ، یہ سب استدلال کے ارکان اور استدلال کی شکلیں اور صورتیں، استدلال کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ کسی حکم شرعی پر دلیل طلب کرنا یہ استدلال کہلاتا ہے۔ استدلال کی یہاں پر چار قسمیں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ استدلال کی پہلی قسم ہے استدلال ببیان العلت، دوسری ہے استدلال بطریق الاولویت، استدلال بطریق الاولویہ، تیسری ہے استدلال بالتقسیم۔ خود استدلال بالتقسیم کی بھی دو صورتیں ہیں، اور چوتھی قسم ہے استدلال بالعکس۔ چوتھی قسم کیا؟ استدلال بالعکس۔ تو یہ استدلال کی چار قسمیں ہو گئی۔ کتنی؟ استدلال ببیان العلت، استدلال بطریق الاولویت، استدلال بالتقسیم، اور استدلال بالعکس۔ یہ استدلال کی کل کتنی صورتیں ہو گئی؟ چار صورتیں ہو گئی۔ استدلال کی پہلی صورت اس کو بیان کر رہے ہیں، استدلال ببیان العلت۔ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک مجتہد یا ایک مفتی یا حکم کو بیان کرنے والا ایک عالم دین اصل میں حکم کی علت کو بیان کرتا ہے، کہ فلاں اصل ہے اور اس میں یہ جو حکم ہے وہ فلاں علت کی وجہ سے ثابت ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک نیا مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ فرع ہم بناتے ہیں، اور یہ فرع اس علت میں اس اصل کے برابر ہے، اس علت میں اس اصل کے کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو اسے کہتے ہیں استدلال ببیان العلت، یعنی یہ مجتہد، یہ مفتی، یہ عالم دین حکم شرعی کو بیان کرنے والا علت کو بیان کر کے، علت کو بیان کر کے علت کو بیان کر کے استدلال کر رہا ہے، یعنی فرع کو اصل کے ساتھ علت میں برابری بتا کر اصل کا حکم فرع میں لانا چاہ رہا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں استدلال ببیان العلت۔ اس کی مثال دی یہاں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے متعین کی ہوئی سزا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والے۔ تو مال اگر کوئی چوری کرتا ہے، ربع دینار یا اس سے زائد، حرز مثل سے چوری کر رہا ہے، چور کو اپنے مال مسروق میں ملکیت کا شبہ بھی نہیں ہے، ایسی اگر چوری جا رہی ہے، چوری کی جا رہی، تو اس چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ کیوں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے؟ اصل علت ہے الردع والزجر عن ارتکاب المعاصی، کہ دوسرے لوگ ایسے گناہوں کے کرنے سے بچیں گے، اور ایسے گناہوں کے کرنے سے بچیں گے اور ڈر جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ فلانے کا ہاتھ کاٹا گیا ہے مال کی چوری کی وجہ سے، تو وہ بھی ڈر جائیں گے۔ بات سمجھے؟ تو مال اگر کوئی چوری کرے، روپیہ پیسہ نقدی سونا چاندی جو بھی ہے، ربع دینار یا اس سے زائد، تو اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ علت ہے زجر عن ارتکاب المعاصی۔ بات سمجھے؟ اب ایک مسئلہ پیش آ گیا، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، سابقہ زمانوں میں ادوار میں کپڑا بہت مہنگا ملتا تھا، اور کفن کے لیے اچھے کپڑے کا استعمال ہوتا تھا، تو کفن چور مستقل اس وقت اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ جہاں مردہ دفن ہو گیا تو اس کے کپڑے یعنی اس کا کفن اتار دیتے تھے، صاف ستھرا کر کے پھر سے مارکیٹ میں اس کو بیچ دیتے تھے، تو وہ کفن کی چوری کرتے تھے۔ تو کفن اگر کسی نے چوری کیا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی چور ہے، تو اس کے بھی ہاتھ کو کاٹا جائے، اس کے بھی ہاتھ کو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کفن چور کے ہاتھ کو کاٹیں گے تو دوسرے لوگ بھی کفن کی چوری کرنے سے بچ جائیں گے، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ تو یہ جو فرع ہے کفن کا چوری کرنا، یہ علت میں اصل یعنی مال کی چوری کے برابر ہے، یہ مجتہد نے بتا دیا۔ اور جو اصل کا حکم ہے قطع ید کا، قرآن کا حکم، وہ کہاں پر جاری کر دیا اس نے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استدلال ببیان العلت احدہما۔ دیکھیں وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ فَإِنَّهُ يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ الْقِيَاسِ وَهُوَ عَلَى أَصْلٍ۔ قیاس کی قسموں کو ہم نے ذکر کیا ہے، اسی پر ایک متفرع ہوتا ہے استدلال، اور استدلال کی 4 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے استدلال ببیان العلت، اور استدلال ببیان العلت کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہی استدلال ببیان العلت، اور دوسرا ہے استدلال بطریق الاولویت، ہم نے اس کو مستقل قسم بنایا۔ احدہما، ان میں سے ایک قسم ہے ان یبین علت الحکم فی الاصل، اصل میں حکم کی علت کو مجتہد یا مفتی بیان کرے، ثم یبین ان الفرع یساویہ فی العلت، پھر اس چیز کو بھی واضح کرے کہ فرع علت میں اس اصل کے برابر ہے۔ جیسے مجتہد کہے ان علت ایجاب القطع الردع والزجر عن اخذ الاموال، کہ چور کے ہاتھ کے کاٹنے کا وجوب، اس کی علت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ اموال کو ہڑپ کرنے سے اور چوری کرنے سے بچ جائیں۔ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي سَرِقَةِ الْكَفَنِ، یہی علت کا معنی کہاں پایا جاتا ہے؟ کفن کے چوری کرنے میں۔ فَوَجَبَ أَن يَجِبَ فِيهَا الْقَطْعُ، لہذا ثابت ہوا کہ اس میں بھی ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ کس میں؟ کفن کی چوری میں بھی ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ وَالثَّانِي، کفن کی چوری کے اندر بھی ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ وَالثَّانِي، دوسری قسم ہے استدلال استدلال بطریق الاولویہ۔ دوسری قسم کیا ہے؟ استدلال بطریق الاولویت۔ استدلال بطریق الاولویت کا مطلب یہ ہے، استدلال بطریق الاولویت کا مطلب یہ ہے ان یبین علت الحکم فی الاصل، مجتہد مفتی یا حکم شرعی کو ذکر کرنے والا، بیان کرنے والا، مجتہد مفتی
یا حکم شرعی کو بیان کرنے والا، ذکر کرنے والا اصل میں حکم کی علت کو بیان کرتا ہے کہ فلانا اصل میں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کو بیان کرتا ہے وہ۔ ثم يبين ان الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه، پھر وہ اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ فرع علت میں اصل کے برابر ہے، بلکہ فرع علت میں اصل سے 2 قدم ذرا آگے چل رہی ہے۔ تو جس علت کی بنیاد پر اصل میں جو حکم آ رہا ہے، فرع میں وہ حکم بدرجہ اولا آنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں استدلال بطریق الاولویت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کہ مجتہد یا مفتی حکم کی اصل میں حکم کی علت کو بیان کرتا ہے، پھر اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک نئی فرع ہے جو علت میں اصل کے برابر کیا بلکہ اس سے آگے ہے، تو جو حکم اصل میں آیا ہے وہ فرع میں بدرجہ اولا آنا چاہیے۔ ان یبین علت الحکم فی الاصل، اصل میں حکم کی علت کو بیان کرتا ہے۔ ثم یبین، پھر یہ بھی بیان کرتا ہے ان الفرع یساویہ فی العلت ویزید علیہ، بلکہ اس میں یعنی فرع میں کچھ علت زیادہ ہی مقدار میں پائی جا رہی ہے۔ مثل ان یقول ان الکفارۃ انما وجبت فی الخطأ بالقتل الحرام وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم فهو بإيجاب الكفارة أولى۔ بھائی دیکھیے، قتل کی الگ الگ صورتیں آپ نے پڑھی ہے نا، قتل عمد، قتل خطا، قتل شبہ عمد، شبہ خطا۔ تو قتل خطا، قتل خطا کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی شکار کر رہا تھا اور تیر چلا رہا تھا یا بندوق کی گولی مار رہا تھا اس کو شکار، لیکن لگ گئی اچانک کسی انسان کو اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اسے کہتے ہیں قتل خطا، یعنی خطان غلطی سے ایک انسان کا قتل ہو گیا، تو اس میں کفارہ واجب ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ غلام کو آزاد کرنا، ومن قتل خطأ فتحریر رقبۃ مؤمن، مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ تو قتل خطا میں جب کفارہ ہے، کیوں ہے؟ قتل کی وجہ سے، حرام قتل ہوا ہے نا، اس لیے کہ اس انسان کا قتل کرنا جائز نہیں تھا، حرام قتل ہوا، اگرچہ غلطی سے ہوا، لیکن قتل حرام کی وجہ سے کفارہ قاتل پر لازم ہے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کرے تو اس میں کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولا ہو، کیونکہ یہاں تو عمد پایا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کرنا پایا جا رہا ہے۔ قتل خطا میں تو کفارہ واجب ہوتا ہے، گناہ لازم نہیں ہوتا، یہاں تو گناہ بھی لازم ہے۔ یہاں کیا لازم ہے؟ تو فرع قتل عمد میں علت زیادتی کے ساتھ پائی جا رہی ہے کہ حرام قتل پلس گناہ، حرام قتل مال اسم، گناہ کے ساتھ پایا جا رہا ہے، تو یہاں کفارہ بدرجہ اولا لازم ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال بطریق الاولویت، فہو بإیجاب الکفارۃ اولا، قتل عمد میں تو کفارہ بدرجہ اولا لازم ہو۔ فہذا حکمہ حکم القیاس فی جمیع احکامہ، یہ جو دونوں قسمیں ہیں، کون سی دونوں قسمیں؟ استدلال ببیان العلت اور بطریق الاولویت، اس میں قیاس کے احکامات جاری ہوں۔ یہ تمام احکامات میں قیاس کی طرح بالکل، اس میں اور قیاس میں کوئی بنیادی فرق بظاہر نظر نہیں آتا، اس لیے شوافی کا کہنا ہے کہ قیاس و استدلال ایک ہی ہے۔ وفرق اصحاب ابی حنیفہ بین القیاس والاستدلال، حنفیہ نے قیاس اور استدلال کے درمیان میں کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ فقالوا، حنفیہ کا کہنا ہے الکفارۃ لا یجوز اثباتها بالقیاس ویجوز اثباتها بالاستدلال، کہ کفارے کو قیاس سے ثابت کرنا جائز نہیں ہے، اس کو کس سے ثابت کر سکتے ہیں؟ استدلال سے ثابت کر سکتے ہیں۔ کس سے؟ استدلال سے۔ کفارے کو اگر ثابت کرنا ہے تو قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے، استدلال سے ثابت کر سکتے ہیں۔
یا حنفیہ کہتے ہیں. اور انہوں نے کیسے ثابت کیا استدلال سے، اس کا انداز بتا رہے. وَذَكَرُوا فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ بِالْأَكْلِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِالْإِثْمِ وَمَأْثَمُ الْأَكْلِ كَمَأْثَمِ الْجِمَاعِ وَرُبَّمَا قَالُوا هُوَ أَعْظَمُ فَهُوَ بِالْكَفَّارَةِ أَوْلَى. یہ ان کا انداز استدلال. دیکھیے ایک مسئلہ، رمضان مبارک کا روزہ یا نذر کا روزہ یا کفارے کا روزہ، جو واجب اور فرض روزے ہیں، اگر کوئی جمع کرے روزے کی حالت میں، فرض روزے میں جمع کرے، تو ایسی صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا تمام کے نزدیک، اور بالاتفاق بالاجماع تمام کے یہاں پر واتی پر وتی کرنے والے پر کیا لازم ہوگا؟ کفارہ لازم ہوگا، روزے کا کفارہ لازم ہوگا. حدیث میں بیان ہے اس کا. اور کفارہ کیا ہے کہ مومن غلام آزاد کریں، اس کی طاقت نہیں تو کتنے 2 مہینے کے شہرین متتابعین مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو ایک مد سے کم نہ دے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پکا کر نہیں، ایک مد اناج جو صدقہ فطر وغیرہ میں دیا جاتا ہے اس طریقے سے دینا ضروری ہوگا. بات سمجھے؟ یہ ہے اس کا کفارہ. افطار بالجماع، یعنی روزہ جماع سے توڑنے کی وجہ سے، اس کے تمام قائل ہے، شوافی بھی حنفیہ بھی. کھانا پینا اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا روزے کی حالت میں، فرض روزے، روزہ ٹوٹ جائے گا تمام کے یہاں پر. لیکن شوافی کہتے ہیں صرف قضا لازم ہوگی جان بوجھ کر کھانے پینے کی وجہ سے، کفارہ لازم نہیں ہوگا. حنفیہ کے یہاں پر کھانے پینے کی وجہ سے بھی اگر روزہ توڑا گیا تب بھی کفارہ لازم. کیا لازم ہے؟ کفارہ لازم. یعنی وہی غلام آزاد کرو، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ حنفیہ کے یہاں پر کفارہ ہے. ہمارے یہاں پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. حنفیہ نے اس کو اس سے ثابت کیا ہے کہ بھائی دیکھیے، جماع کی وجہ سے کوئی روزہ توڑے فرض روزہ تو کفارہ لازم ہوتا ہے. اس کے تمام قائل ہیں، اس حکم شرعی کے تمام قائل ہے. اور یہ کفارہ کیوں لازم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کا ارتکاب کیا اس نے، روزے کی حالت میں ان چیز سے منع کیا گیا تھا، اس کا ارتکاب کیا تو گناہ علت ہے. حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ گناہ علت ہے، وجہ ہے. اور وہی گناہ کھانے پینے میں بھی پایا جاتا ہے. بلکہ جماع پر کنٹرول انسان کے لیے دشوار ہے، کھانے پینے پر کنٹرول آسان ہے. تو یہاں گناہ پہلے سے زیادہ ہے، اس لیے یہاں بدرجہ اولا کفارہ ہونا چاہیے. تو گویا کہ وہ بطریق اولویت ثابت کر رہے ہیں اس چیز کو. امام شیرازی کا کہنا ہے وَهَذَا سَهْوٌ عَنْ مَعْنَى الْقِيَاسِ. حنفیہ قیاس کے معنی کو سمجھ نہیں پا رہے شاید، اس لیے وہ یہ بات کہہ رہے کہ امام شیرازی کہہ رہے یہ قیاس کے معنی کو سمجھنے کا سہو بھول ہے. قیاس کے معنی کو سمجھنے کا سہو ہے. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے، وہ اپنی جگہ کہ اصولیین شوافی کے یہاں پر یا شوافی کے یہاں پر روزہ فرض اگر کھانے پینے سے توڑا جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا. لیکن امام شیرازی کہہ رہے کہ دیکھیں یہاں پر حنفیہ نے کیا کیا ہے، افطار بالاکل کو قیاس کیا ہے کس پر؟ افطار بالجماع پر. افطار بالجماع پر علت بنائی گناہ، کہ گناہ میں دونوں برابر ہیں. گناہ میں دونوں برابر ہو کہ یہاں گناہ تھوڑا سا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کھانے پینے میں، اور اس وجہ سے وہ افطار بالعقل میں بھی کفارہ لازم ہونے کی بات کر رہے ہیں. کون؟ حنفیہ. تو یہی تو عین قیاس ہے، یہی تو کیا ہے؟
قیاس میں تو یہی ہوتا ہے نا، گویا کہ اس معنی کو سمجھ نہیں پا رہے، ایک ان کا انداز ہے اپنا، بڑے بات لوگ ہیں، بڑی بات کہتے ہیں. خیر، تو یہ جواب دے دیا. یعنی حنفیہ جو قیاس اور استدلال کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، تو امام شیرازی کا کہنا ہے کہ کوئی بڑا فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، دونوں ایسا سمجھیے کہ تقریباً یکساں، قیاس اور استدلال. صرف اتنا ہے، قیاس ارکان اربعہ پر مشتمل ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور استدلال میں وہی 5-6 ارکان اس کے ہیں، مضبوط اور ذرا مبسوط ہوتا ہے. یہی معاملہ ہے، باقی کوئی مستقل دونوں میں بہت بڑا فرق نہیں. وہی کہہ رہے ہیں وذالک، یہ بات وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سہو ہوا ہے یہاں پر حنفیہ سے، انہم حملوا الاکل علی الجماع، کہ حنفیہ نے افطار بالعقل کو محمول کیا ہے، قیاس کیا ہے کس پر؟ افطار بالجماع پر. لتساویہما فی العلۃ التی تجب بها الکفارہ، اس لیے کہ دونوں اس علت میں برابر ہے جس علت کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے. وَهَذَا حقیقت القیاس، اور یہی عین قیاس بھی. وَمِنْهَا الاستدلال والتقسیم، استدلال کی تیسری قسم کون سی ہے؟ استدلال بالتقسیم. کتنی قسمیں ہو گئی اب تک؟ استدلال ببیان العلت، استدلال بطریق الاولویت، اور یہ تیسری قسم استدلال بالتقسیم. وذالک ضربان، کہتے ہیں استدلال بالتقسیم کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کون سی 2 قسمیں؟ احدہما، ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ ان یذکر جمیع اقسام الحکم فیبطل جمیعها لیبطل الحکم، کہ کوئی مجتہد یا مفتی کسی حکم کی تمام قسمیں ذکر کرے کہ اس حکم میں یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم ہے، تمام قسموں کو ذکر کرے، پھر دلائل کی روشنی میں تمام کو ختم کرتا جائے تو وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا. بھائی جب حکم کی قسمیں باقی نہیں رہے گی تو حکم باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. جن پر حکم کا دار و مدار ہے، جب وہ بنیادیں ہی ہل گئی تو حکم باقی نہیں رہے گا. ایک صورت تو یہ ہے، جیسے اس کی مثال کیا کہ دیکھیں ایک مسئلہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا فقہی کتابوں کے اندر، ایلا والا معاملہ. ایلا کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھائے کہ 4 مہینے تیرا منہ ہی نہیں دیکھوں گا، تیرے پاس آؤں گا ہی نہیں. 4 مہینے سے زائد، 4 مہینے یا اس سے کم ہو تو ایلا نہیں ہوتا، وہ عام قسم. تو 4 مہینے سے زائد اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، اس سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایلا. کیا کہتے ہیں؟ ایلا. اب ایلا میں حکم کیا ہے کہ اگر اس نے 4 مہینے یا اس کے اندر یا 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو دونوں کا رشتہ ازدواج باقی رہے گا، نکاح کا رشتہ باقی رہے گا. صرف اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو گیا. قسم کا کفارہ وہ جو بیان ہوا، فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبہ یا غلام آزاد. اس کی بھی طاقت نہیں تو 3 دن کے روزے رکھ. یہ ہے کفارہ یمین. تو اتنا ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور 4 مہینے گزر گئے، اس سے زائد مدت گزر گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر رہا ہے، تو اب اس کو بیوی مان لو قاضی کے پاس گئی، حاکم کے پاس، حاکم بلائے گا کہ بھائی رجوع کرو. اگر وہ رجوع کرتا ہے تو بہت اچھا، کفارہ ادا کرے گا قسم کا اور بیوی کو اپنی بیوی بنا کے رکھے گا. نہیں رجوع کرتا ہے تو حاکم کہیں گا طلاق دے دو. وہ کہہ رہا ہے نہیں طلاق بھی نہیں دوں گا. تو زمانے جاہلیت میں ایلا عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا جاتا تھا، ایسے ہی لٹکا کے رکھوں گا. تو وہ ایسی لٹکنے والی چیز نہیں ہے. پھر قاضی جو ہے، حاکم جو ہے، اس شوہر کی طرف سے اس کی بیوی پر طلاق واقع کرے گا، دونوں میں جدائی کی کر دے گا. حاکم دونوں کی پر شوہر کی طرف سے بیوی پر طلاق ہوا. قاضی کہے گا کہ میں نے
فلانے شخص کی طرف سے اس کی بیوی پر ایلا کی وجہ سے طلاق واقع کر دی، یہ کہے گا تو دونوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا. شوہر نہ بھی دے طلاق تب بھی رشتہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. حدیث میں یوقف الملی، یہی مطلب ہے، ایلا کرنے والے کو عدالت میں کھڑا کیا. یہ ہے شوافع میں حکم. شوافع کہتے ہیں کہ ایلا کی وجہ سے مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، قاضی کو تفریق کرنا پڑے گی. جبکہ حنفیہ کے یہاں پر یہ ہے ایلا میں اگر مدت گزر جائے، رجوع نہ کرے تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، فیصلے وصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدت گزرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی. شوافع کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، طلاق یعنی بیوی سے جدائیگی ہونے کے لیے، شوہر کی طرف سے جو بیوی کو جدا کیا جاتا ہے اس کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو طلاق کے الفاظ یا تو صریح ہوتے ہیں کہ میں نے جا تجھے طلاق دے دی، انتی طالق وغیرہ صریح لفظ ہوتے ہیں، یا تو کنائی لفظ ہوتے ہیں کہ جا تو یہاں سے بھاگ جا، چلی جا اپنے میکے میں، وہیں جا کر پڑی رہے. سمجھے نا؟ یہ سب کنائی لفظ ہیں، اس میں نیت ضروری ہے کنائی الفاظ میں. ایلا طلاق کے لیے نہ صریح لفظ ہے نہ کنائی لفظ ہے. ایلا طلاق کے لیے نہ صریح لفظ ہے نہ کنائی لفظ ہے. پتہ چلا کہ ایلا سے طلاق واقع تو ہے نا. مجتہد نے دیکھیے بیان کیا کہ بھائی طلاق یا تو صریح ہوتی ہے یا کنائی ہوتی ہے. اب ایلا کو اگر ہم اس پر جانچیں گے، اس معیار پر، تو ایلا طلاق کے لیے صریح لفظ بھی نہیں ہے اور طلاق کے لیے کنائی بھی لفظ نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ایلا سے طلاق واقع نہیں ہوں گی. یہ ہے استدلال بالتقسیم کی پہلی صورت، کہ حکم کی تمام قسموں کو مجتہد ذکر کرے اور پھر تمام کو ختم بھی کرے تاکہ حکم ہی باطل ہو جائے. کہ ایلا نہ طلاق ہے صریح نہ کنائی طلاق ہے، تو ایلا سے فرقت واقع نہیں ہوں گی، قاضی کو تفریق کرنا پڑے گی، طلاق واقع کرنا پڑے گی. بات سمجھے؟ یہ ہے كقولنا في الإله إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة. ہم شوافع اصولیین کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ ایلا سے مدت گزرنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. کیوں؟ لأنه لا يخلو اما يكون صریحا او کنایتا، اس لیے کہ ایلا نہ تو طلاق صریح ہے اور نہ تو طلاق کنائی ہے. ولا يجوز ان يكون صریحا ولا يجوز ان يكون کنایتا، نہ اس کا صریح ہونا ممکن ہے نہ اس کا کنائی ہونا ممکن ہے. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً لَمْ يَجُزْ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بِهِ. جب نہ ایلا طلاق صریح ہے نہ طلاق کنائی ہے تو ایلا سے طلاق واقع کرنا جائز نہیں ہے. ایلا سے طلاق واقع کرنا جائز نہیں ہے، ایلا سے طلاق ہوگی نہیں. استدلال بالتقسیم کی ایک صورت تو یہ ہوگی. دوسری صورت والثانی انه يبطل جميع الاقسام الا واحدا، کہ مجتہد حکم کی تمام قسموں کو ذکر کرنے کے بعد تمام کو ختم کرے ایک ایک کر کے دلائل کی روشنی میں، اور ایک کو باقی رکھے. تو جس ایک کو باقی رکھا ہے مطلب کیا؟ کہ حکم اس کے ساتھ ہی وابستہ ہو. حکم اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ اسی قسم کے ساتھ حکم چسپا رہے گا. اسی حکم کے ساتھ کیا ہوگا؟ حکم چسپا ہوگا. جیسے ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہ کرے، والذین یرمون ہے نا سورہ نور میں محصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، تو کیا ہے؟ 4 گواہوں سے اگر ثابت نہیں کیا تو فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑے بطور حد قذف کے مارے جائیں گے. کتنے؟ 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوں گی، یعنی ان کی گواہی بھی رد ہوگی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گواہی جو رد ہوئی ہے وہ تہمت لگانے کی وجہ سے رد ہوئی ہے یا حد کی وجہ سے رد ہوئی ہے؟ ایک سوال، تہمت لگانے کی وجہ سے رد ہوئی گواہی یا حد لگانے کی وجہ سے رد ہوئی ہے، یا دونوں کی وجہ سے رد ہوئی ہے، یا دونوں کی وجہ سے رد ہوئی ہے؟ کہتے کہ بھائی دیکھیے، حد لگانے کی وجہ سے
گواہی کبھی رد نہیں ہوتی. شرابی کو تو حد لگائی جاتی ہے لیکن گواہی وہاں رد ہوتی ہے؟ اس کی نہیں ہوتی ہے. شرب خمر کی بنا پر جو سزا جاری ہوتی ہے اس میں گواہی رد نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ حد میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے سزا میں کہ وہ گواہی کو رد کرے. تو جب حد تنہا گواہی کو رد نہیں کر سکتی تو قذف کے ساتھ اگر حد مل جائے تب بھی وہ گواہی کو رد. تو گواہی رد کیوں ہوئی ہے؟ تہمت لگانے کی وجہ سے. کیوں رد ہوئی ہے؟ تہمت چونکہ اس نے غلط لگا دی، متہم ہو گیا یہ، اس وجہ سے اس کی گواہی کیا ہو گئی ہے؟ رد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ گواہی رد ہو گئی ہے. تو دیکھیے مجتہد نے تینوں چیزیں ذکر کی کہ بھائی گواہی رد کی ہوئی ہے قاذف کی، حد کی وجہ سے، تہمت کی وجہ سے، یا دونوں کی وجہ سے. کہا کہ بھائی حد کی وجہ سے رد نہیں ہو سکتی، نہ دونوں کی وجہ سے، تو باقی کیا رہا؟ تہمت کی وجہ سے گواہی رد ہوئی ہے. حکم اسی کے ساتھ وابستہ رہا. تو ہے نا، مجتہد نے حکم کی تمام قسمیں باطل کر دی اور ایک کو باقی رکھا، لیصح ذلک الواحد، تاکہ وہی ایک حکم کی وجہ بن جائے. وہی ایک کیا بن جائے؟ حکم کی وجہ بن جائے. جیسے کوئی کہے القذف یوجب رد الشہادتی، کہ تہمت لگانا ہی گواہی کے رد کرنے کا سبب بنتا ہے، لأنہ اس لیے کہ اذا حد رد الشہادت، جب حد لگائی گئی، سزا جاری بھی تہمت کی 80 کوڑے، تبھی اس کی شہادت رد ہو گئی. فلا یخلو، تو اب خالی نہیں ہے، یا تو یہ شہادت رد ہوئی ہے للحد، حد کی وجہ سے، او للقذف، یا تہمت لگانے کی وجہ سے، او لہما، یا حد اور قذف دونوں کے مجموعے سے. ولا يجوز ان يكون للحد، حد کی وجہ سے شہادت رد ہوتی نہیں، ولا لہما، نہ دونوں کے مجموعے سے رد ہوتی ہے. فثبت انه انما ردت للقذف وحده، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ گواہی جو رد ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ صرف تہمت لگانے کی وجہ سے. تو یہ کیا ہوگا؟ استدلال بالتقسیم. کیا ہو گیا؟ کتنی قسمیں ہو گئی استدلال کی؟ 3 قسمیں. استدلال ببیان العلت، استدلال بطریق الاولویت، اور استدلال بالتقسیم. اب چوتھی چیز استدلال بالعکس. چوتھی چیز کیا ہے؟ استدلال بالعکس. ومنها الاستدلال بالعکس، بالعکس استدلال کرنا، ضد سے استدلال کرنا، اپوزٹ پہلو رکھ کر استدلال کرنا، یہ مطلب ہے. یہ چوتھی قسم ہے. جیسے کہ کوئی کہے بھائی دیکھیے نواقض وضو جتنے بھی، وضو ٹوٹ جاتا ہے ریح کے خروج کی وجہ سے، سبیلین میں سے کوئی چیز نکلنے کی وجہ سے، بات سمجھے؟ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب پاخانہ جو بھی، جتنے بھی نواقض وضو ہیں، چاہے کم مقدار میں نکلے یا زیادہ مقدار میں، وضو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے ان سے. وضو بہرحال کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے نواقض وضو سے. وہ قلیل و کثیر میں برابر ہے. شوافع میں خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں. بات سمجھے؟ خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں. جیسے پچھنا لگایا کسی نے، اس کا خون نکلا تو اس وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خون کی قلیل مقدار وضو کو توڑتی نہیں ہے. اس پر تو تمام ائمہ متفق. زیادہ مقدار ہو تو حنفیہ وغیرہ کے یہاں پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو شوافع کا کہنا ہے کہ نواقض وضو جتنے بھی ہیں وہ قلیل و کثیر میں برابر ہیں. اگر دم فض، بچنے وغیرہ کا خون ناقض وضو ہوتا تو جیسے اس کی کثیر مقدار آپ کے ہاں وضو توڑتی ہے تو قلیل مقدار میں بھی توڑنا چاہیے. تو قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر. تو عکس سے، ضد سے استدلال کیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں استدلال بالعکس. کیا کہتے ہیں؟ استدلال بالعکس. اب یہ استدلال قابل حجت ہے کہ نہیں ہے تو آگے بحث ہے. ومنها الاستدلال بالعکس، استدلال بالعکس
جیسے کہ کوئی کہے، شوافی کہتے ہیں لو کان دم الفصل ينقض الوضو لکان ينقض قلیل کما نقول فی البول والغائط والنوم وسائر الاحداث. اگر بچنے کا خون وضو کو توڑنے والا ہوتا تو اس کی قلیل مقدار بھی وضو کو توڑنا چاہیے، جیسے کہ کثیر آپ کے ہاں توڑتی ہے. اس لیے کہ جتنے بھی نواقض وضو ہیں، چاہے پیشاب ہو، پاخانہ ہو، نیند ہو. بھائی نیند کسی نے مقعد علی العرض ٹکائے بغیر تھوڑی بھی ایک بھی جھونکا مار دیا تو وضو کیا ہو گیا؟ اس کا ٹوٹ گیا. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میں نے تو ہلکا ہی جھونکا، ایک آدھ سیکنڈ بھی نہیں، تو وضو تو اس کا گیا، مقعد اگر زمین سے ٹکی ہوئی نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے. واختلف اصحابنا فی، استدلال بالعکس قابل حجت ہے کہ نہیں، اس میں ہمارے اصحاب شوافی کا اختلاف ہے. فمنہم من قال، بعض حضرات کہتے ہیں انہ لا یصح، استدلال بالعکس جو ہے حجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نقیض اور عکس سے اور اپوزٹ پہلو سے استدلال کرنا ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی. لأنه استدلال علی الشیء بعکسہ و نقیضہ، اس لیے کہ یہ کسی چیز پر استدلال کرنا کیسے ہے؟ عکس اور نقیض سے، ضد سے. ومنہم من قال، دوسری جماعت کہتی انہ یصح، انہ یصح، کہ یہ قابل حجت ہے. استدلال بالعکس کیا ہے؟ قابل حجت ہے. وہو الاصح، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی اصح مسلک ہے. لأنه قیاس مدلول علی صحتہ بشہادت اصول. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ استدلال بالعکس جو ہے نا، یہ بھی قیاس ہے گویا کہ، اور ایسا قیاس ہے کہ اس کی صحت پر اصول کی تائید ہے. اصول یعنی قرآن، سنت، اجماع وغیرہ کی تائید. تو جب ہے تائید تو ایسی صورت میں اس کو ہم قابل حجت مانیں گے. جیسے ہم استدلال بیان العلت کو قابل حجت مانتے ہیں، استدلال بطریق الاولویت کو قابل حجت مانتے ہیں، استدلال بالتقسیم کو مانتے ہیں، ویسے استدلال بالعکس کو بھی قابل حجت مانیں گے، اور ان کے ذریعے سے بھی کیا ہوگا؟ استدلال ہوگا، اس کے ذریعے سے بھی استدلال ہوگا. یہ صح مسلک ہے کہ وہ قابل حجت ہے، کیونکہ یہ ایسا قیاس ہے کہ جس کی صحت پر قرآن و سنت کی تائیدات موجود ہے. جب قرآن و سنت کی تائید ہے تو اس سے استدلال کرنے میں اور اس کو قابل حجت ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں یہ استدلال کی 4 قسمیں پوری ہو گئی. کتنی قسمیں پوری ہو گئی؟ 4 قسمیں مکمل ہو گئی. ان کو آپ اچھی طرح یاد